صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب کہ دید ہوگی تب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمنا الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اسے قیامت دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے والے مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھیں گے۔ جب صلو علی الحبیب کہا جائے درود پاک پڑھیں گے، نیکی کی دعوت اور علم دین کے مدنی پھول حاصل کریں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ اللہ کریم کا نام آنے پر عز و جل، نبی پاک کے نام پر درود پاک اور صحابہ کرام کے نام آنے پر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے۔ اگر مدنی چینل کا کوئی سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلائی گئی تو وہ سلسلہ بھی دیکھیں گے۔ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ VCD بیان یا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی، یا کہ بنا سیدی امیر اہل سنت کے رسالے کی اگر ترغیب دلائی جاتی ہے پڑھنے کی، تو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃ حاصل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل بیان سنیں گے اور رسالہ یا کتاب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ آپ جب بھی ہمارے سلسلے میں اپنا خواب جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں تو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ آواز جو ہے وہ بڑی دھیمی انداز میں اور صاف جو ہے وہ ٹھہر کے اس کو جو ہے وہ بولا جائے۔ اور خواب آپ نے دن میں دیکھا ہے تو یہ بھی بتائیے کہ دن میں دیکھا ہے، رات میں دیکھا ہے تو یہ بتائیے کہ خواب جو ہے وہ رات میں دیکھا ہے، کیونکہ دن میں دیکھے جانے والی خواب کی تعبیر کبھی کچھ اور ہوتی ہے اور وہی خواب اگر رات میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی جانور جو ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ بھی جو ہے وہ مینشن کیا کیجیے، کیونکہ رنگ کے تبدیل ہونے سے بھی خواب کی تعبیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ حضور، کیا ہر خواب کی تعبیر حضور ہوتی ہے؟ ہر قسم کا خواب جو ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے؟ ہر خواب کی تعبیر تو نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 29ویں جلد میں ایک سوال کے جواب میں 4 اقسام کو بیان کیا ہے، اور اس میں ایک تو ادغاث و احلام جس کو کہتے ہیں، عمومی حالات سے متعلق بندے کے ذہن میں جو خیالات غالب ہوتے ہیں ان کی تعبیر نہیں ہوتی۔ بعض جو ہے وہ شیطان کی جانب سے پریشان کرنے والے خواب ہوتے ہیں،
سے چھٹکارے کے لیے، شیطان سے بچاؤ کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ پھر جو اچھے خواب ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض جو ہیں وہ بہت واضح ہوتے ہیں جس میں تأویل کی حاجت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہوتی ہیں، کچھ بشارتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے مدینہ شریف کی زیارت کی، مکہ شریف کی زیارت کی، اسی طرح سے کوئی خوشخبری سنائی گئی جو کہ بہت ہی واضح ہے، اس کی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور بعض خوشخبریاں وہ ہوتی ہیں کہ جو اتنی واضح تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ان کی تعویل کی جاتی ہے۔ تو ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی اور اس کی جو ہے وہ تقسیم ہے جو مختصر میں نے عرض کی۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا بڑوں کے خوابوں میں اور جو بچے جو ہوتے ہیں ان کے خوابوں میں کچھ فرق جو ہے وہ ہوتا ہے؟ کچھ اعتبارات سے فرق بیان کیا گیا ہے۔ بڑوں کا خواب تو ظاہر کہ ان 4 اقسام میں سے کوئی ایک ہوگا، اور بچے کا خواب جو ہے وہ 2 طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ بچے کا خود خواب دیکھنا، اور ایک یہ ہے کہ کسی بڑے نے دیکھا لیکن خواب میں کسی بچے کو دیکھا۔ بچے سے مراد یہاں پر ناسمجھ بچہ جو چیزوں کی تمیز نہیں رکھتا، فرق نہیں رکھتا اور یعنی سمجھدار نہیں ہے، جیسے 2-4 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو اتنی چیزوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو جو ناسمجھ بچہ ہوتا ہے تو اگر وہ خود کو خواب دیکھ رہا ہے، اب ظاہر ہے وہ کسی بڑے سے بیان کرے گا تو اس کا تو اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود نہ سمجھ ہے، وہ تو اپنی ظاہری جاگتی حالت میں جو اشیاء دیکھتا ہے اس کی میموری اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس کو درست طور پر بیان کرے۔ اشیاء کے نام سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کے مقاصد اس کو معلوم نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب خواب کا معاملہ تو اس سے ظاہر ہے کہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو حواس ظاہری عمل میں نہیں ہوتے، تو اب اس کو کیا دیکھا، اس نے کیا بیان کیا، تو اس کی تعویل تو نہیں کی جاتی۔ البتہ یہ علماء نے بیان فرمایا ہے کتابوں میں کہ اگر کسی نے بچے کو اپنے خواب میں دیکھا، ناسمجھ بچے کو، اور وہ کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے اور وہ اتنا ناسمجھ ہے جو کہ جھوٹ اور سچ میں فرق کو نہیں پہچانتا، تو اب علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی اس خبر کو درست مانا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کیونکہ وہ تو ہے ہی ناسمجھ بچہ۔ اب ناسمجھ بچہ جو کہ صدق و کذب کا فرق، سچ اور جھوٹ کا فرق ہی نہیں سمجھتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز سچ ہے کیا چیز جھوٹ ہے، تو وہ وہی بیان کرے گا جو کہ حقیقت ہوگا، کیونکہ اس کو جھوٹ بولنے کا کیا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص بچے کو خواب میں دیکھے ناسمجھ کو اور وہ کسی شے کے بارے میں خبر دے یا کوئی بات کہے جو کہ کسی خبر سے متعلق ہے، کسی واقعے سے متعلق ہے، تو اس کی تعویل جو ہے وہ کی جائے گی، اور اکثر اس کی تعویل جو ہے وہ اسی کے کہے کے مطابق کی جائے گی۔ صحیح۔ تو بچے کے خواب کی جو تقسیم ہے جی، اور حضور بے زبان جانور جو ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہی بے زبان ہے، تو ان کے جو ہے وہ اگر یہ خواب میں آ کر کے کچھ جو ہے وہ بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی ایک تو کچھ تو جانوروں سے متعلق خاص تعبیرات ہوتی ہیں، اچھا، کہ کسی خاص جانور کا کچھ کہنا۔ صحیح۔ اور ویسے جنرلی یہی کانسیپٹ جو بچے میں ہے وہی جانور میں ہے۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ہی اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ جانور کو خبر دے۔ اب جانور بھی ظاہر ہے کہ صدق کی اس میں عقل ہی نہیں ہے، جی، تو اس کا فرق نہیں جانتا۔ اسی طرح کوئی اور چیز خبر دے، اس سے متعلق بھی یہی گفتگو ہے۔ اسی طرح سے مردے کے بارے میں بھی یہی گفتگو کی گئی کہ اگر خواب میں مردہ آ کر کسی شے کے بارے میں خبر دیتا ہے، کوئی اپنا حال بیان کرتا ہے یا کوئی اور شے بیان کرتا ہے، تو مردہ اگرچہ جب تک زندگی میں تھا، جب زندہ تھا انسان، تو اس وقت وہ صدق کا فرق سمجھتا تھا اور بولتا بھی ہے، کبھی سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی توڑیا کرتا ہے، پہلی بار بات کرتا ہے، لیکن اب وہ جس عالم میں ہے، عالم برزخ میں چلا گیا، دنیا سے وہ الگ ہو گیا، ایک اور عالم میں چلا گیا،
تو اب مرنے کے بعد وہ شخص جس عالم میں ہے تو اس عالم میں اس کو سچ اور جھوٹ سے سروکار نہیں، کیونکہ بندہ سچ یا جھوٹ بولتا ہے اپنے نفع کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے یا نقصان کے لیے، کسی بھی حوالے سے سینس کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے. تو اب مردہ کیونکہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ ایسا مقام ہے کہ وہاں پر اس کو جھوٹ بولنے کا نہ فائدہ نہ اس کا نقصان، یعنی اس کا نفع نقصان سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو اب اگر وہ مردہ آ کر خبر دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو تعبیر جو ہے، خواب کی تعبیر جو ہے وہ اس کے مطابق ہی بیان کی جائے گی اور اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا، کیونکہ اس عالم میں ہے کہ جہاں پر جھوٹ کا مقام نہیں ہے. لیکن بہرحال اس سے مراد جو میں نے وضاحت بیان کی کہ بچے کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا، جانور کی خبر کا اعتبار کیا جائے، اسی طرح مردے کی بات کا اعتبار کیا جائے، تو یہ سب چیزیں ضمنیات پر مبنی ہیں، قطعی نہیں ہوتی. اور اگر کسی چیز کے بارے میں خبر دیتا ہے تو اعتبار سے مراد یہ نہیں کہ اب اس کو ہم دلیل بنا لیں. صحیح، اگر اس چیز سے کسی کے حق کا تعلق ہوتا ہے تو اب ظاہری شریعت کے جو احکامات ہیں اسی کے مطابق عمل کیا جائے. ایک مثال سے اس بات کو میں مزید واضح کرتا چلا جاؤں تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. تو میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے جی کہ چوری ہوگی گھر میں. جی اب والد صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہو چکا ہے. اب والد صاحب جناب خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے بتایا بھائی جو فلاں شخص ہے اس نے جو ہے گھر میں چوری کی ہوئی ہے. اب بندہ بولے بھائی میرے والد صاحب جو ہے انتقال کر گئے اور ابو نے خواب میں آ کے بتایا بھائی فلاں نے چوری کی ہے، تو اب اس کا کیا کریں گے؟ ہاں، تو یہی وہ بات ہے کہ اگرچہ مردے کی بات کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اب یہاں پر ایک حکم شریعت، ظاہر شریعت سے متعلق ایک حکم ہے کہ چوری کا کسی پر ثبوت وہ خواب کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا. تو اب اس کی بات پر یوں اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ اس کو ہم چور قرار دے دیں کہ فلاں نے چوری کی ہے، یا کسی اور حق سے متعلق یہ آگے کوئی خبر دے دے کہ فلاں نے جو ہے میرے اتنے پیسے دینے بیٹا جا کے لے لو. تو اب یہ بھی حق ہو گیا، کسی پر حق ثابت کرنے والی بات ہو گئی. یا کسی کی کوئی کمزوری کو بیان کیا کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کمزوری کا شکار ہے، کسی گناہ کی طرف اشارہ کیا، کسی ایسی ہیبٹ کی طرف جو ہے اس نے تذکرہ کیا. تو اب فقط مردے کی بات پر اعتبار کر کے ہم اس کو ویسا ہی نہیں سمجھیں گے. یعنی مردے کی کسی بات سے یا جو نہ سمجھ بچہ ہے اس کی کسی بات سے یا جانور کسی بات سے ہم کسی شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتے اور اس کے بارے میں کسی بھی طرح کا ہم ایسا ظن قائم نہیں کر سکتے جو کہ شرعاً درست نہ ہو. تو اعتبار کیا جائے گا، وہ تعویل کی حد تک اپنی جگہ پر ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ کرنے والا دیکھے گا کہ میں جو تعویل کر رہا ہوں تو یہ کیا تعویل ہے. ظاہر ہے کہ وہ بتانے والے پر یہ لازم ہے کہ ان چیزوں کو وہ غور کرے اور اس کو سینس ہونی چاہیے کہ یہ جو تعبیر میں بیان کر رہا ہوں تو یہ حکم شریعت کی کہیں مخالف تو نہیں. تو اس چیز کو اب یہ جھگڑوں کا بھی باعث ہوتا ہے. اول تو یہی ہے کہ اسی لیے کہا گیا کہ ہر ایک کو بیان نہ کیا جائے. ایک روایت بیان کی بزرگوں نے کہ خواب جو ہے وہ پرندے کی ٹانگ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو لٹکا ہوا ہوتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ کر دی جائے، جب تک کہ اس کی تعبیر نہ کر دی جائے. جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ گر جاتا ہے، یعنی کہ اگر اس کی تعبیر کر دی جائے تو اب اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو اسی لیے پھر آگے بیان کیا کہ چونکہ تعویل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، گویا کہ موقوف ہوتا ہے. خواب کسی نے دیکھا، اب جب تک وہ کسی کو بیان نہیں کرے گا، اس کی تعویل نہیں ہوگی تو اس روایت کے مطابق وہ موقوف رہے گا، اس کا اثر جو ہے وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا. تو اب جب اس کی تعویل کر دی گئی، اس کی تعبیر بیان کر دی گئی تو اب وہ گر گیا، یعنی اب اس کا اچھا یا برا جو بھی اثر ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا. اسی لیے ہر ایک کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ فقط خواب کی بنیاد پر دیکھا، اب وہ بہت ہی عزیز ہے، بہت ہی متقی شخص ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ہمیں اس پہ بڑا اعتماد ہے، لیکن اس کی ایسی بات سے ہم اعتماد کر کے گھر میں جھگڑا کریں، فساد کریں، یا کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسا گمان فاسد قائم کریں تو یہ درست نہیں ہے.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے موبل اس ٹائم بھائی جو ہے انہوں نے اس بات کو رہنمائی فرمائی ہے کہ جو خواب کی تعبیر کا علم نہیں جانتا اس سے خواب کی تعبیر جو ہے وہ نہیں پوچھنی چاہیے، اور خالی جو اگر کوئی عالم دین ہے اور اس کو تعبیر کا علم تعبیر جو ہے وہ خواب تعبیر رؤیا کا اس کو علم نہیں ہے تو اس سے بھی خواب کی تعبیر جو ہے وہ نہ پوچھی جائے۔ آئیے آپ کی کالز کے سلسلے میں چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد رضا اتاری ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ایک قتل کیا ہے کمرے میں، تو وہ آدمی کو قتل کر کے وہ بھاگا ہے اور میں بھی اس کے پیچھے بھاگا ہوں، اور وہ تھانے کی طرف گیا ہے اور میں بھی اس کے پیچھے تھانے میں گیا ہوں، پھر اور بھی پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے۔ تو پیارے بھائی اس کا برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرکوز رضی اللہ سے ہمیں بھی میں کریں۔ اچھا میرا خیال ہے کہ اگر آسمان سے چوہے برس رہے ہوں اور سائڈوں سے نکل رہے ہیں لیکن نقصانات ہو رہے ہیں، جسم سے ٹچ ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا یہ نکلا یہ بیان کروا دیں آپ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کچھ دن پہلے یہ خواب دیکھا ہے، میرے ایک ساتھی ہیں وہ مطلب کپڑے کا کام کرتے ہیں، ہمارے بھائی کے وہ دوست ہیں، تو وہ ان سے میں مشک نافع لیتا ہوں، تو وہ مشک جو ہے نا وہ اس میں سے کچھ دانے میں کھاتا بھی ہوں، تو کچھ اتنا پھر آگے جا کے ہمارے ایک ساتھی مطلب وہ ایک بزرگ طبیب ہیں، وہ بھی مجھے بتاتے ہیں نافع جو مشک نافع ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس میں جو مشک ہوتی ہے وہ خشک ہوتی ہے اور خشک شدہ ہوتی ہے، تو کچھ عرصے مطلب اس میں سے بھی کچھ دانے میں کھاتا ہوں مشک کے جو ہیں۔ جی پہلے خواب کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پہلا جو قتل کے بارے میں انہوں نے بیان کیا تو کسی کو قتل کرنا یہ ظلم سے تعبیر ہوتا ہے، تو جس کے بارے میں دیکھا اگر یہ ان تک رسائی رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں میرا بیان کرنا کوئی فتنے کا باعث نہیں ہوگا تو انہیں یہ بیان کر دیں، توجہ دلا دیں کہ وہ اپنے اعمال پر اور اپنے افعال پر غور کریں، کہیں کسی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ظلم میں مبتلا نہ ہوں۔ تو اب ظلم بھی ضروری نہیں کہ کسی کو مارنا دھاڑنا قتل کر دینا یا عام طور پر رقم کا چھین لینا، یہ ظلم کے معنی بہت کثیر ہیں۔ ظلم کا انجام جو رسالہ ہے میرے علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، تو اس رسالے میں بھی اس سے متعلق جو ہے وہ وضاحت موجود ہے، تو غور کریں اور شرعی رہنمائی حاصل کریں، علماء کرام سے مفتیان کرام سے رجوع کریں کہ کہیں کسی حق تلفی میں یہ مبتلا تو نہیں، تو اگر ایسا پائیں تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور وہ جو عمل میں مبتلا ہوں تو اس سے یہ اپنی حفاظت کریں۔ دوسرا جو خواب بیان کیا وہ غالباً میں بھی سمجھا آسمان سے چوہے برستے ہوئے دیکھا اور بلوں سے بھی چوہوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، تو چوہا جو ہے وہ ایک برا شخص ہے جس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ کمینگی ہو، یعنی وہ صاحب مروت نہیں ہوتا، غیرت مند نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کی جو ہے وہ علامت ہوتا ہے۔ تو اب ایسا شخص جو اپنے آس پاس چوہوں کی کثرت کو دیکھے تو اپنے انوائرمنٹ پہ غور کرے، اٹھنا بیٹھنا دیکھے، اپنی صحبت کو چیک کرے، کہیں ایسے برے لوگوں کی صحبت میں یہ مبتلا تو نہیں، تو انشاءاللہ عز و جل غور کرنے پر ضرور جو ہے وہ اپنی اصلاح کا موقع اور غلطی پر جو ہے وہ تنبیہ ہونے کا جو ہے وہ موقع ان کو ملے گا۔ تو اب یہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کیا جاتا ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہم کسی پر حکم نافذ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ایک تعبیر کے اندر اشارہ ہوتا ہے تو اس لیے غور ضرور کریں
اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. کئی اسلامیوں کے ساتھ اس طرح کا تجربہ ہوا جب ان سے عرض کی گئی، انہوں نے غور کیا اور اپنے ان معاملات کی جو ہے وہ تفتیش کی، تو الحمدللہ انہیں جو ہے وہ اپنی غلطی کا احساس ہوا، معلوم ہوا، توجہ گئی اور کسی غلطی میں گناہ میں مبتلا تھے تو اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. تو ہم حکم تو نافذ ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ تعبیر میں اشارہ ہوتا ہے تو اس پر ضرور آپ عمل کیا کریں، غور کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. اور جو تیسری کال تھی مشک نافع، انہوں نے لیا اور پھر اس کو کھایا اور کسی کو بیان کیا کہ کسی نے ان کو بیان کیا کہ وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے. تو نام تو سنا ہے اس کا، لیکن اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں کہ یہ کھانے والی جو شے ہے مشک نافع یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو اسی لیے چونکہ میرے علم میں نہیں ہے تو اس کی تعبیر بیان کرنے سے میں معذرت چاہوں گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی آپ کے جو ہے وہ ایک سیکھنے کا جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ مدنی پھول ہے کہ اگر تعبیر کا پتہ نہیں ہے، ہمارے مبر اسلامی بھائی تو بیان کرتے رہتے ہیں، مطالعہ بھی ہے، لیکن پھر بھی جس کی تعبیر میں ڈاؤٹ ہے یا ذہن میں نہیں ہے تو اس پر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ فرمایا کہ ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو اس سے ہمیں بھی جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس کو تعبیر کی علم تعبیر کی تا کا بھی پتہ نہیں ہے تو اسے جو ہے وہ اپنی طرف سے خواب کی تعبیر بیان نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے پوچھنی بھی نہیں چاہیے جن کو اس کا علم جو ہے وہ نہ ہو. مدنی چینل نے سلسلہ دیا ہوا ہے، اس سے رابطہ کریں، انشاءاللہ بہتر رہنمائی ہوگی. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد الیاس ہے، ملتان شریف سے میں بات کر رہا ہوں. مجھے سر خواب آیا کہ میں کوٹ مٹھن دربار پہ گیا تو رات کو جب میں سویا تو مجھے ایک بزرگ ملا جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیڑھیوں کے اوپر چڑھا رہا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بیٹا یہ نیچے اتر جاؤ، آگے خانہ کعبہ ہے. تو میری آنکھ کھل گئی. برائے میرے بال اس کی تعبیر بتا دیجیے. جی انشاءاللہ. جی حضور کیا فرمائے. الیاس بھائی نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ہم کال کی. کوٹ مٹھن شریف دربار شریف پر ان کی حاضری ہوئی، وہاں پر 100 بزرگ کو دیکھا کہ وہ ان کو جو ہے سیڑھیوں پر چڑھا رہے ہیں. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ واضح ہے جیسے کہ ابتدا میں نے عرض کی تھی کہ بعض وہ ہوتی ہے کہ جو تعویل ان میں ضروری نہیں ہوتی، بہت واضح ہوتے ہیں ساتھ. ان میں سے یہ ایک معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ کا سیڑھیوں پہ چڑھانا اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف رہنمائی کرنا تو یہ بزرگوں کا ہی کام ہے، ان کا شیوا ہے. اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنا، کعبۃ اللہ شریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بھی مراد لی جاتی ہے. تو بزرگ جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی پر عمل کرنے والا بلندی پاتا ہے، مرتبہ پاتا ہے. تو ان کے لیے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ اپنی ظاہری زندگی میں بزرگوں کے اقوال، ان کی جو رہنمائی ہے، ظاہر ہے وہی شریعت کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور قافلوں میں سفر اختیار کریں. جو ہمارے بزرگان دین کی الحمدللہ تعلیمات ہیں تو دعوت اسلامی ایک بہترین ذریعہ ہے ہمارے بزرگان دین کی، ہمارے اسلاف کی، اولیاء کرام کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا. اور امیر رسول اللہ دامت برکاتہ العالیہ کی ذات گرامی جو ہے ایک شاہکار ہے کہ جنہیں دیکھ کر ہم اپنی درست جو ہے وہ سمت کو مقرر کر سکتے ہیں. کس طرح سے شریعت پر عمل کرنا ہے، کس طرح سے کامیابی ایک مسلمان حاصل کر سکتا ہے سنت پر عمل کرنے کا جذبہ. تو الحمدللہ امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت، ان کے مدنی مذاکرے، ان کے محفوظات، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور جو ہے وہ دنیا کی بلائیاں نصیب ہوں گی. یہاں پر ایک لفظی غلطی کہہ لیں، وہ اس کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ انہوں نے فرمایا کہ بزرگ ملا، تو ادب یہ ہے کہ کہا جائے بزرگ ملے. تو یہ ادب کے مطابق جو اردو میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے تو شاید توجہ نہیں رہی ہوگی. تو آئندہ اگر گفتگو ہو تو یوں کہنا چاہیے کہ بزرگ ملے سے شریف لائے تو انشاءاللہ. اچھا وہ یہ بھی ارشاد فرمائیے، آپ نے کہا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کی درجہ وہ لے کے جاتے ہیں اور اعمال حسنہ کا جو ہے وہ درس دیتے ہیں. اور اس پہ آپ نے میل سنت کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ذکر خیر کیا. پھر بعض لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو بزرگ جو ہے وہ کہنے والے ہوتے ہیں، ہم بھی بڑے بزرگ
ہیں، بڑے ولی ہیں، اور وہ مطلب کہتے ہیں ہماری نماز تو امام حسین جو ہمیں پڑھ گئے ہیں، ہمیں تو نماز پڑھنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، یا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے وہ نماز دی لوڑ کوئی نہیں جی، نماز کی ضرورت نہیں ہے کہ دل کی نماز ہوتی ہے، دل جو ہے نماز پڑھنا چاہیے دل میں. تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ جو آپ نے آخری جو کہا نا کہ دل کی نماز ہونی چاہیے، تو وہ تو مجھے کافی خطرناک معلوم ہو رہا ہے، اور شاید کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس طرح کا سوال جواب بھی شامل ہے. اور یہ اس طرح کا کہنا کہ ظاہری نماز سے انکار کرنا دل کی نماز ہونی چاہیے، نہیں کہ اگر وہ انکار کرتا ہے کہ ظاہری نماز کی حاجت میں نماز تو دل کی ہونی چاہیے. بہرحال اس کے بارے میں تو کتاب سے رجوع کرنا چاہیے جو اگر اس طرح کا کہتا ہے. البتہ جو آپ نے پہلی بات بیان کی امام حسین ہماری نمازیں پڑھ گئے، تو یہ تو ڈائلاگ لگتا ہے کسی جاہل کا. تو نماز تو نماز ہے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر آپ نے نماز ادا فرمائی، تو اب اپنے آپ کو بھی بزرگ کہنے والا جو کہ حقیقت میں بزرگ یقیناً نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو نمازی سے بڑی ذمہ یا بے پرواہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہ جاہل لوگوں کی گفتگو کی طرف آپ نے توجہ دلائی. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہوگا، نماز پڑھنے نہیں جا رہے جی، مدینے میں نماز پڑھتے ہیں جا کے. تو اس کے بارے میں کیا؟ کھانا پاکستان میں کھاتے ہیں، نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، اور عبادت کا تذکرہ ہو تو اچھا نمازیں بھی فجر جو پہلے آسمان پہ، جو زہر دوسرے پر، تو تیسرے پر، تو اشراق 4 چھٹے پہ پڑھ کے جو ہے وہ 7ویں سے اذان کے وقت لوٹتے ہیں. لیکن کھانا پینا، ان کا گھومنا پھرنا، بقیہ جو ضروریات زندگی وہ سب یہیں پر ہوتا ہے. تو یہ جہلا کے اقوال ہیں. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، اور اس کی تصحیح جو ہے مکتبۃ المدینہ میں بھی شائع کی ہے، شریعت و طریقت کے نام سے ہے. تو بہت ہی شاندار ہے. اور اسی طرح کی جو گفتگو کرتے ہیں لوگ، ان کی آپ نے اصلاح فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے، اور عوام کو، خواص کو، ہر ایک کو یعنی ایک معیار دیا ہے. اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ کچھ بھی صاحب کمال ہو ظاہری طور پر، جب تک شریعت پر عمل نہیں کرتا، نہ وہ بزرگ ہو سکتا ہے، نہ ولی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ پہنچا ہوا ہو سکتا ہے. بلکہ اس جگہ پہ اس طرح کا بھی آپ نے لکھا کہ وہ غالباً کسی بزرگ کا ہی قول ہے کہ پہنچا ہوا تو ہے لیکن شیطان تک، رحمان تک نہیں پہنچا ہوا. پہنچا ہوا تو ضرور ہے لیکن کہاں پہنچا یہ دیکھنے کی بات ہے. تو شریعت پر عمل یہی بنیاد ہے، اسی پر ہی تمام اسلاف، تمام بزرگان دین کا عمل رہا، اسی کی تاکید رہی ہے. شریعت سے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنا تو بہت ہی خطرناک ہے. اس طرح بعض اوقات کفریات میں مبتلا ہوتے ہیں، گمراہی میں تو کم از کم مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے جو اب بڑے ان کے انداز ہوتے ہیں، اور عوام جو ہے جہالت کی وجہ سے متاثر بھی ہو جاتی ہے، اور ان کے ظاہری جو اعمال ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا حیرت انگیز فن بھی ہو جس کی وجہ سے وہ سامنے والے کو حیران کر دیتے ہوں، اور وہ سامنے والا جو متاثر ہو جاتا ہو. تو ایسی چیزیں، ورنہ تو غیر مسلم بھی، کافر بھی ہیں، ان کے پاس بھی بڑے بڑے شعبے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمالات ہوتے ہیں، ایسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ جس سے بندہ بہت ساری قوتیں حاصل کر لیتا ہے. نظر ماری تو سریا ٹیڑھا کر دیا، نظر ماری تو شیشہ توڑ دیا، اور ہوا میں کئی دیر تک جو وہ معلق ہو جانا، اس طرح کی ہوتی پریکٹسز ہوتی ہیں. اور ایسے وہ سائنسی علوم ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے اس طرح کے حرکات، سکنات جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو اب اس سے کوئی ان کو بزرگ سمجھنا شروع کر دیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جس طرح غیر مسلم کے لیے ہے، اسی طرح ان کے لیے بھی ہے کہ جب تک وہ شریعت پر عمل نہ کر کے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لا کے کافر ہے. مسلمان تو ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن جتنا شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا اتنی اس کی ظاہر کی گرفت ہے. تو کمال وہی کمال ہے جو شریعت کے مطابق ہے، اور وہ شریعت کے مطابق نہیں وہ کمال نہیں ہے. ورنہ ڈسپلن سے بھی سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اس کو بھی ولایت کا درجہ دے دینا چاہیے. انجیکشن جو ہے وہ جلدی بندے کو کھڑا کر دیتا ہے تو اس کو ابدال مان لینا چاہیے. اور ڈب لگتی ہے تو بندہ ویسے شاندار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کتب اور قلندر مان لینا چاہیے. تو یہ کمالات تو دیکھیں دیگر چیزوں میں بھی آ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے، انسان جو ایک مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے کمال کا معیار بہرحال شریعت ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین میں ایک چمکتا نام میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی ہے. امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. آپ کے مدنی مذاکرے سنیے انشاءاللہ عز و جل. عشق مصطفیٰ، خوف خدا کا ٹھاٹھے مارتبہ سمندر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. نبی کریم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. امیر اہل سنت کے دامن کو تھامیے انشاءاللہ دنیا و آخرت کی برکتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے. شیخ طریقت امیر سنت کی غلامی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق میں رحمت فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب دید ہوگی تب میری عید ہوگی. میرے خواب میں تمہارا Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers 030126127176 and 0312492139. صلوا على الحبيب